السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ 17 اگست 1998 کو بہاولپور کے اوپر ٹیک آف کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کا جہاز کریش ہو گیا۔ یہ C-130 تھا، جس میں جنرل ضیاء الحق کے علاوہ جنرل اختر عبد الرحمان اور امریکن سفیر اور 17 دیگر سینئر آفیشلز موجود تھے۔ جب یہ جہاز کریش ہوا اور بہاولپور کے اوپر ہی گرا تو تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم تھا، 3:30 سے 3:45 بجے کے قریب، اور 4 بجے ریڈیو پاکستان ملتان نے اس خبر کو بریک کر دیا تھا۔ پوری دنیا کو جو پتا چلا وہ ریڈیو پاکستان ملتان کے ذریعے پتا چلا کہ ضیاء الحق دنیا میں نہیں رہے اور وہ جا چکے۔ لیکن 8 بجے اور 8:15 بجے پورا پاکستان BBC اردو سروس سننے کے لیے تھا اور بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے ہمیں اصل خبر ملے گی، اور BBC اردو سروس اس وقت ریڈیو پاکستان ملتان کو کوٹ کر کے خبر سنا رہی تھی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا کمزور ہوگا، لیکن بہت دفعہ جب پاکستان کا میڈیا آپ کو خبریں دیتا ہے تو وہ اوتھینٹک ہوتی ہیں، اتنی اوتھینٹک ہوتی ہیں کہ دنیا کے سب سے زیادہ ٹرسٹڈ نیٹ ورکس بھی پاکستان کے میڈیا کو کوٹ کرتے ہیں، چاہے وہ BBC ہوں چاہے وہ کوئی اور ہو۔ آج میں آپ کو علل اعلان بتا رہا ہوں کہ اگر دیکھا جائے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں، تو جو تباہی اور تباہ کاری اسرائیل کے اندر ہو چکی ہے، یہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اسرائیل ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کو دنیا میں ہر قسم کی سپورٹ ہے، اس کی بات جو ہے صحیح ہو غلط ہو اس کو مانی جاتی ہے۔ اسرائیل نے جو بچوں کا قتل عام کیا، جو عورتوں کے اوپر مظالم کیے، جو معصوم اور نہتے شہریوں کے اوپر، خاص طور فلسطین کے اوپر جو اس نے مظالم کیے، وہ تو فرعون جو ہے وہ ہمیں یاد نہیں کرنا پڑتا، ہمیں آج کی دنیا میں فرعون جو ہے اس کا وجود نظر آ جاتا ہے جب ہم نیتن یاہو کو دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران سے تو کوئی امید ہی نہیں کر رہا تھا۔ ہمارا تو خیال تھا کہ وہاں پہ پاپولیشن جو ہے وہ ایران کی رجیم کے خلاف ہے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ 40 سال سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں، ان کے پاس تو کھانے کو پیسے نہیں ہیں۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ ان کے پاس تو ایئر فورس نام کی چیز نہیں ہے، نیوی چیز نہیں ہے، اور آرمی کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل سے ان کا 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہ فاصلہ کیسے طے کر کے وہ فوج جائے گی؟ لیکن ایران نے پوری دنیا کو اس وقت حیران کر دیا جب پتا چلا کہ ایران نے جو میزائل ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے وہ دنیا کی سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجیز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا چائنا نے دی ہے یہ ٹیکنالوجی، کچھ نے کہا نارتھ کوریا نے دی ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہے حوصلہ اور بہادری اس قوم کی کہ پہلے ہی حملے میں ان کے ساتھ ٹاپ سینئر جنرل جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور پتہ نہیں کتنے ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ ان کے شہید ہو گئے اس میں۔ لیکن 48 گھنٹے کے بعد جب ایران نے جواب دینا شروع کیا تو سب نے مذاق اڑایا کہ ایسے ڈرونز جو وہاں تک پہنچ بھی نہیں رہے، اس بعد ایسے میزائلز جو شروع میں پھوکے نکلے، اور پھر جب ایران نے اپنے ہائپرسونک میزائلز چلانے شروع کیے تو دنیا نے دیکھا کہ تل اویو اور حیفا کے اندر سے جو چیخیں ہیں وہ پوری دنیا کو سنائی دیں۔ خود نیتن یاہو جو ہے وہ ایک پاگل کتے کی طرح دنیا کو نظر آیا، بپھرا ہوا، ہر جگہ پریشانی کے عالم میں، اپنے بنکر سے نکل کے اس کو باہر آنا پڑا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ غلطی سے ایک میزائل جو ہے یا اس کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ ایک ہسپتال کو لگ جاتا ہے، اور اس کے اوپر نیتن یاہو پوری دنیا کے آگے واویلا کر رہا ہے کہ دیکھو یہ تو ہسپتال کو انہوں نے ہٹ کر دیا۔ گویا وہ دنیا کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہسپتالوں کے اوپر بم چلانا، میزائل گرانا، یہ تو اسرائیل کا حق ہے، جو ہم نے فلسطین کے ساتھ کیا، جو ہم نے غزہ کے ساتھ کیا، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے کتنا ظلم کیا وہاں پہ، اور آپ چپ رہے اور آپ نے ہماری داد رسی کی، آپ کی بڑی مہربانی، لیکن آج ہمارے ہسپتال کے اوپر حملہ ہو گیا، دیکھیں ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہو گیا۔ لیکن اب یہ بھی دنیا نے دیکھا کہ پچھلے کئی دن سے اسرائیل منت ترلا کر رہا ہے امریکہ بہادر کا کہ وہ کسی طرح جنگ میں کود پڑے۔ بہرحال وہ جنگ میں نہیں کود رہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس میں یہ بھی شاید ایڈوائس دی گئی، غالباً یہ بھی ایڈوائس دی گئی کہ آپ ایران سے دور رہیں، ایک اور ویٹنام بن سکتا ہے امریکہ کا ہی ہے۔ وہ مان لی گئی تجویز، اور ان کی طرف سے آج آ گیا کہ ہم 2 ہفتے تک اس کو ذرا ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں۔ اب یہ 2 ہفتے میں تو اسرائیل کی بڑی چیخیں نکلنی ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اتوار کو جو مذاکرات عمان کے اندر ہونے والے ہیں، اسرائیل کسی نہ کسی طرح ان مذاکرات کو کامیاب کرانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اتنی دیر میں
جو ایران نے دکھایا لوگوں کو وہ بڑی بیسک سی چیزیں ہیں. ایک پوری قوم کا حوصلہ دکھایا, پوری قوم کی جوان مردی دکھائی, فلسطینیوں کے اوپر ہونے والے مظالم کا بتایا, اور اس کے بعد اسرائیل جس کو لوگ سمجھتے تھے ناقابل تسخیر ہے اس کو گھٹنوں کے بل لا کر دکھا دیا. اس ساری سچویشن کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ 3 بڑے اہم لوگ آج موجود ہیں, اور میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں سردار مسعود ہیں میرے ساتھ, سابق صدر آزاد کشمیر کے اور سابق امبیسڈر ہیں, چائنا میں بھی رہ چکے ہیں اور امریکہ میں بھی رہ چکے ہیں, تو بہت تجربہ ان کا. وہ بتائیں گے ہمیں کہ اس قسم کی ٹاکس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کس طرح سے ان سے کوئی سلوشن نکلتا ہے. مجھے جوائن کیا ہے ہماری اسپیشل ریکویسٹ ہے بلال الاسطل نے. یہ فلسطینی صحافی ہیں اور یہ ہمیں ایکچول خبریں دے سکتے ہیں وہاں کی, جو فلسطین کی ہیں, ایران کی ہیں اور جو اسرائیل کے اندر کی ہیں. اور میرے بہت ایک عزیز دوست میرے سینئر ہیں گورنمنٹ کالج لاہور کے, بہت مانا ہوا نام پاکستان صحافت کا, ثقلین امام مجھے لندن سے آج جوائن کر رہے ہیں. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. But we'll start with Bilal al-Astal. Bilal, I mean, can you please educate us and tell us, I believe that Israel has been seriously damaged by the Iranian missiles. What do you think? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. First of all, thank you for hosting us, Mubashir Saab. And especially greetings to your viewers in this channel. Thank you. Which we believe it is the voice of the oppressed people, especially in Palestine, Iran, and different countries, mainly in the Middle East. So, regarding your question, Mubashir Bhai, we believe that, yes, you are right. First of all, Israel was exposed very badly due to October 7, which exposed Israel very badly and reveals that Israel became like, attacked on October 7, and we proved on that time that Israel not an idle power in the region, as they are trying, to let the world understand about their forces. And nowadays, as the Iranian missiles hit many places inside the occupied Palestine territories, which is called Israel, again, it revealed that Israel is not anymore, protected, and they were claiming that we have the Iron Dome, and we are very well safe. But fortunately, we came to know that they are not safe anymore, and these Iranian missiles could reach accurate places inside the occupied territories, and they attacked many of their military bases inside, inside different cities. Last attack was in Haifa, just before coming to this talk show, maybe 1 hour ago. Okay. Haifa was attacked, and Iran has targeted many different places inside the occupied Palestine, which reflects that Israel is unable to protect itself. Rather, it is unable to protect its own army bases as well. So this is, this is a big achievement. Exposed the Israeli army, which was claiming that they are the 4th best army in the world. Bilal, I want to tell you something personal, very personal. And when you meet your Palestinian brothers and sisters, you must tell them that I strongly believe that Palestinians are the most brave people in the world, in the history of the world. And we thank you for being so upright and so brave. Thank you. ثقلین امام صاحب, اس سے پہلے کہ میں سردار صاحب سے پوچھوں, آپ سے میں نے ایک سوال کرنا ہے, بیکاز آپ جو میزائل ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی رپورٹر یا جرنلسٹ اتنا زیادہ میزائل ٹیکنالوجی کو سمجھتا ہے جتنا آپ نے اس کے اوپر لکھا ہے. آپ کے طویل آرٹیکلز بھی ہیں اس کے اوپر. جب ایران سے ایک میزائل فائر ہوتا ہے, میں کیونکہ میزائل ٹیکنالوجی نہیں سمجھتا, آپ نے مجھے ایجوکیٹ کرنا ہے. ایران سے ایک میزائل فائر ہوتا ہے تو سب سے پہلے عراق کے اندر جتنے امریکن بیسز ہیں وہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کو گراتے ہیں. اگر وہ وہاں سے کوئی نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر سیریا کے اوپر اس کو گرایا جاتا ہے, اور وہاں پہ پیٹریٹ بیٹریز لگی ہوئی ہیں. سیریا سے بھی کراس کرتا ہے تو پھر جارڈن کے اندر اس کا مقابلہ ہوتا ہے,
اور تب تک اسرائیلی ایئر فورس بھی آ جاتی ہے اڑ کر تاکہ اس کو ہوا میں ہی اس کو ٹارگٹ کیا جائے. اس کے باوجود یہ جو 30-35% میزائلز ہیں نکل رہے ہیں اور اسرائیل میں لگ رہے ہیں جا کے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی روحانی طاقت ہے کہ واقعی میزائلز بڑے طاقتور ہیں؟ معذرت کے ساتھ میں روحانی طاقتوں پہ بلیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ سائنس ایک ہے, سیدھی سی بات ہے. اور اس سائنس میں اگر آپ دیکھیں تو ایران نے اس پہ کام کافی کیا ہے, بلکہ اتنا اچھا کام ہے جو اب سامنے نظر آ رہا ہے. اور شاید یعنی اسرائیل کو یا امریکہ کو اندازہ بھی نہیں تھا, اس میں ایک سیکریسی بھی ہے. ظاہر ہے ایران کے اندر پینیٹریٹ بھی کر گئے ہوئے مختلف کے لوگ, لیکن ان کی بہت ساری چیزیں ایسی جو اتنی سیکریٹ ہیں اور محفوظ ہیں. اور اب تک جو نظر آیا ہے کہ ایران نے صرف وہیں پہ دھوکہ کھایا ہے یا مار کھائی جہاں پہ دھوکہ دیا گیا اسے, تو وہ ایک الگ بحث میں اس پہ بھی نہیں آتا. لیکن جو آپ نے میزائل کا پوچھا ہے, دیکھیے میزائل آپ اگر دیکھیں تو ان کی کئی قسمیں ہیں, لیکن مختصر اپنے سامعین کے لیے عرض کروں گا کہ ایک تو کروز میزائل ہوتا ہے اور ایک یہ آپ کا بیلسٹک میزائل ہوتا ہے. ہائپرسونک جو ہے, نہیں, ہائپرسونک ایک الگ چیز ہے. اوکے, ہائپرسونک جو وہ اسپیڈ کے لحاظ سے ہے. بیلسٹک میزائل وہ ہے جو ایک قوس کی ایک سرکل, ہاف سرکل کی شکل بناتا ہوا پہلے آسمان کی طرف جاتا ہے, پھر ایک تھوڑا سا اینگل لیتے ہوئے. تو یہ سجل کون سا ہے؟ سجل جو یہ ہائپرسونک بیلسٹک میزائل ہے. اوکے, تو اور پھر یہ اوپر جا کے نیچے دوبارہ انٹر ہوتا ہے ارتھ کے جو اسفیئر ہے, یعنی اس طرف آتا ہے. اور جب یہ واپس آتا ہے تو پھر یہ وہاں پہ جو اس کا ٹارگٹ اگر اچھا ہے, میزائل ہے جو جیسے کہ نئے جو ہے سجل جو ہے, اس کی منووربلٹی, یعنی عام طور پہ آپ جب میزائل پھینک دیتے ہیں تو یہ اپنی ہی ویلاسٹی پہ چلتا ہے. لیکن جو سجل جیسے جو ہیں میزائل, یہ ان کی بعد میں ڈائریکشن کو مینیج یا منور کیا جا سکتا ہے, جو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے جو اس کو ایویژن دیتی ہے یا کسی یعنی ایئر ڈیفینس سسٹم سے. تو یہ پھر جو زمین کی طرف آتا ہے تو ہٹ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کروز میزائل. کروز میزائل ذرا سے اوپر جا کے پھر ایک زمین کی اوپر کی ایک سطح پہ پرواز کرتا ہوا ایک لائن پہ چلتا ہے, اور پھر جا کے جس ہدف پہ ٹکرانا تھا وہاں پہ ہٹ ہو جاتا ہے. ہائپر سونک یا سپر سونک جو ہے یہ وہ میزائل ہیں جن کی جو رفتار ہے یا ان کی جو ویلاسٹی ہے یہ آواز کی رفتار سے زیادہ ہے. تو یہ اس کی مختلف ڈگریز ہوتی ہیں, یعنی میخ 1, میخ 2 یا میخ 3 اس طرح کی جو ہوتی ہے. یہ آواز سے کتنی, آواز کی رفتار سے کتنے زیادہ اس کے لحاظ سے یہ 1, 2, 3 کے ایک درجے بنتے چلے جاتے ہیں. تو جو سجیل جو ہے یہ غالباً 8 ہے میخ اس کا. تو یہ جب اس کو روکنا کافی مشکل ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے, حالانکہ یہ بن چکا ہوا ہے, یہ ایگزیکٹلی ابھی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ یہ سجیل کی کون سی یہ ویریشن ہے. لیکن سجیل خود جو ہے یہ 2009 سے پہلے کا بن چکا ہوا ہے. جو ایران کے جو بڑے سائنٹسٹ تھے, ایک تہرانی ان کا نام تھا, وہ اس میزائل ٹیکنالوجی میں انہوں نے بڑا عبور حاصل کیا تھا اور بڑا ایران کو فائدہ دیا. ان کے تجربے ہوئے, خود بھی وہ ایک ایسی میزائل بناتے ہوئے ایک دھماکے میں ان کی ہلاکت ہو گئی تھی. تو بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ہلاکت ایک سازش میں ہوئی تھی. میں تو اس کو شہادت کہوں گا سکلین. چلیں ٹھیک ہے, میں صرف یہ کہ وہ یہ ایک ججمنٹ ہوتی, میں فی الحال ججمنٹ سے گریز کرنا چاہ رہا ہوں ڈسکشن میں, لیکن آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو اس میں وہ ہلاک ہو گئے تھے. تو ان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا, کیونکہ ایران میں ایک اور چیز بڑی اچھی ہے ان کے سسٹم میں کہ ہر آدمی جو ایکسپرٹ ہے وہ آگے اپنے کیا کہتے ہیں ریپلیسمنٹس تیار کرتا ہے. بعض جگہوں پہ تو اپنے کو ریپلیسمنٹ نہ تیار کرو کہ کہیں تم کو کوئی ڈسلوج نہ کر دے, کوئی تم کو ٹاپل نہ کر دے. تو وہاں پہ یہ عام پریکٹس ہے کہ ہر استاد جو ہے وہ اپنی ریپلیسمنٹس تیار کر رہا ہے. اگر میں نہ ہوں گا تو میری جگہ کون کام کرے گا. ضروری کہ آپ صرف موت ہی کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں, آپ چھٹی پہ بھی جا سکتے ہیں, کسی اور کام میں بھی مصروف ہو سکتے ہیں. تو ایک سسٹم ہے وہاں پہ. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایران کیا یا جو پرانا سسٹم آف ایجوکیشن ہے نا جو ہم دیکھتے آئے ہیں, یونانیوں میں بھی تھا, یہ دراصل مسلمانوں میں بھی کافی رہا ہے. نہیں تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ اتنے انٹرسیپشنز کے باوجود نکلتا کیسے ہے؟ یہ نکلتا اس لیے ایک تو اس کی سپیڈ بہت ہے, اوکے, بہت سپیڈ ہے. اور دوسرے ایران کی جو اسٹریٹجی ہے
وہ اگر فرض کی 100 میزائلز مار رہا ہے تو اس میں سے ایران کی خود کیلکولیشن ہوتی کہ آدھے گر جائیں گے یا مار لیے جائیں گے، کیونکہ رستے میں آپ کے جو مسلمان ممالک ہیں وہ بہت دفاع کر رہے ہیں اسرائیل کا، ٹھیک ہے، اور پھر اسرائیل کے اندر جو اسرائیل سے پہلے بھی جو امریکن ایئر فورس ہے یا برٹش ایئر فورس ہے، اب یہ آفیشیلی نہیں مان رہے لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ بھی میزائلوں کو مار رہے ہیں اور کوشش کرتے روک لیں، اور ری فیولنگ کی فیسلٹیز دیتے ہیں اسرائیلی ایئر کرافٹس کو، F-16 F-35 جو بھی ایران پہ حملے کر رہے ہیں۔ خیر اب تو آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے اس پورے آپریشن کو اون کر لیا ہے، کہ جس طرح جب انہوں نے یہ دھمکیاں دی کہ انکنڈیشنل سرنڈر یا یہ ملک سے نکل جاؤ، Right. ایران خالی کر دو، تو مطلب یہ کہ عرض یہ ہے کہ یہ میزائل جب اس طرح تیزی سے آتے ہیں، خاص طور پہ جو ان میں یہ جو ہائپرسونک یا سپرسونک میزائل جو ہیں یہ جب آتے ہیں تو ان کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شاید اتفاق سے کوئی تھرڈ جو میزائل ہے امریکہ کا دیا ہوا اس سے شاید رک جائے، لیکن جو ڈیوڈ سلنگ یا آپ کہہ لیں ایروز ہے پیٹریٹ، یا پیٹریٹس ہے، یہ ان کو نہیں روک پاتے ہیں۔ اوکے، تو صلاحیت صرف تھرڈ میں، لیکن یہ تھرڈ کو بھی ایویٹ کر کے نکل جاتا ہے۔ میں آتا ہوں اس کی تفصیل پہ۔ سردار مسعود خان بڑی پیشنٹلی ویٹ کر رہے ہیں اتنی دیر سے۔ سردار صاحب، آپ نے دونوں ہمارے ساتھیوں کے تجزیہ سنا، اب یہ بتائیں کہ جو اتوار کو ٹاکس ہو رہی ہیں عمان کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل میں کوئی سیز فائر ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں ہوا تو کیا ایسا ممکن ہے جو لوگ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہا ہے معاملہ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور دوسرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑا جامع تعارف کروایا تھا، اور دو بہت ہی اچھے مہمان جو ہے، اچھے شرکاء، آپ نے ان کو بھی دعوت دی۔ تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے جو تعارف کروایا اس میں آپ نے پاکستان کے عوام کی اکثریت کی کے جذبات کی عکاسی کی۔ دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ I want to switch to English for a while, and I want to express full solidarity with the people of Palestine, and because the people of Pakistan identify themselves with the people of Palestine, and they have condemned the atrocities and war crimes committed against the Palestinian people, and I think it was I want to convey this message to the Palestinian brother that we are with you, we've always been with you diplomatically and also in many fields. تو اس کے بعد جو ہے جو آپ کے دوسرے شریک مہمان ہیں انہوں نے بھی بہت ہی مسائل کے اوپر سیر حاصل تجزیہ کیا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے جو سوال کی طرف میں براہ راست آتا ہوں، تو اس میں یہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگرچہ صدر ٹرمپ نے 2 ہفتوں کا ایک وقفہ جو ہے اسے متعارف کروایا ہے، اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ جو جنیوا میں آج ٹاکس ہو رہے ہیں، آج پہلا دور ہوا ٹاکس کا، اور جو عباس عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان سے جو ہے آج شام کو یعنی جنیوا کے وقت کے مطابق یا کل مذاکرات ہو جائیں گے، اور اس کو کہتے ہیں آف ریمپ۔ جب 2 ممالک لڑ رہے ہیں اور ان میں جنگ میں بہت شدت آ جائے تو پھر جو ہے کوئی ایسا تیسرا راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے جو تلاش کیا گیا، اور اس میں جو ہے برطانیہ نے بہت سرگرمی کا مظاہرہ کیا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ واشنگٹن گئے، وہاں جو ہے مارکو روبیو سے ان کی ملاقات ہوئی، تو اور پھر جو ہے صدر ٹرمپ جو ہے ان کی اپنی کنسٹیٹیوئنسی جو ہے، ان کا جو اپنا حلقہ ہے میگا کا، اور سب سے پہلے امریکہ کا، جس کی بنیاد پہ وہ الیکشن لڑ کے آئے تھے، وہ بھی ناراض تھے اور وہ ان کو صلاح دے رہے تھے کہ آپ اس جنگ میں شریک نہ ہوں۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے جنگ میں تھوڑا سا توقف یا پوز آیا ہے۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کی جتنے بھی بیانات ہیں وہ مبہم ہیں اور انپریڈکٹیبل ہیں، اور ابھی جو انہوں نے 2 ہفتے کی مہلت دی ہے یا ایک وقفہ دیا ہے، تو اس کے اوپر بھی ضرورت سے زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ واشنگٹن سے اس قسم کے اشارے آ رہے ہیں کہ تمام جو بھی قوتیں ہیں یا جو بھی اثاثے ہیں، فوجی اثاثے امریکہ کے، وہ متعین ہو چکے ہیں یورپ میں، اور اس کے بعد اسرائیل اور ایران کے ارد گرد۔ ڈیگو گارسیا میں جو ہے ان کی بہت کانسنٹریشن ہے، پھر جو خلیجی ریاستوں میں جو ہے تمام
فوجیں الرٹ ہیں، اور اس وجہ سے یہ جو آنے والے دن ہیں ان کے بارے میں ہمیں بہت ہی چوکنا رہنے کی ضرورت ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو امریکہ کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز تو نہیں ہو سکتے، لیکن ایک طرف سفارتکاری چل رہی ہے اور دوسری طرف جنگ سخت شدت اختیار کر رہی ہے، جو دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں ایک دم پر امید ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک اور میں پہلو بتاتا ہوں کہ جو ان مذاکرات کا نقطۂ آغاز ہے وہ جو جوائنٹ کامپریہنسو پلان آف ایکشن جو 2015 میں طے کیا گیا تھا، جس کے اوپر امریکہ نے بھی دستخط کیے تھے اور وہ 2018 تک چلتا رہا، جسے آ کر امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اس وقت یک طرفہ طور پہ منسوخ کیا تھا۔ تو اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو نقطۂ آغاز ہے وہی نقطۂ اختتام ہے۔ کیسے بھلا؟ کہ جو صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ یورینیم کی افزودگی کو صفر کر دیں، یہ ایران کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے ممبر کی حیثیت سے، اس کے سیکریٹری کی حیثیت سے اس کا استحقاق ہے کہ وہ جوہری توانائی کی افزودگی کرے 4 سے 20% تک، اسے صفر نہیں کر سکتا۔ یہ بات درست ہے کہ اس وقت ایران جو ہے اس کے پاس جو یورینیم کے ذخائر ہیں ان کی افزودگی 60% تک ہے، اور لوگ جو ہے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کے پاس 408 کلو گرام کے قریب افزودہ یورینیم۔ سردار صاحب مجھے ایک بات بتائیں، میں قطع کلامی کر لوں گا اگر آپ اجازت دیں۔ جی جی غازہ کے جو لوگ ہیں، جی ضرور، غازہ کے جو لوگ ہیں ان کے پاس کون سی انرچ نیوکلیئر یورینیم پڑا ہوا ہے، یا وہ کون سا ایٹم بم بنا رہے ہیں، یا ان کے پاس کون سے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں جو اسرائیل نے اتنا بے انتہا ظلم کیا جو فرعون کو بھی شرم آ جائے گی اس پہ؟ بلکہ یہ آپ نے ابتدائی جملوں میں بھی کہا اور اس کی ابھی دوبارہ آپ نے اعادہ کیا ہے، تو آپ نے بالکل درست کیا۔ جو غزہ کے فلسطینی تھے اور بلکہ جو آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری کے، وہ نہتے ہیں، غیر مسلح ہیں، اور ان کے خلاف جو بھی جرائم سرزد کیے گئے ان کو بین الاقوامی قانون اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی زبان میں ان کو جنگی جرائم کہتے ہیں، ان کو نسل کشی کہتے ہیں، نسلی تطہیر کہتے ہیں، جینوسائیڈ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ جو 1948 کا جینوسائیڈ کنونشن ہے اس کا آرٹیکل 2 پڑھیں، اور پھر آپ ایک لمحے میں آپ کو اور ساری دنیا کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسرائیل نے وہاں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سردار صاحب، میں ایک عرض کروں، آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں، میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ کو پتہ ہے ایران کا قصور کیا ہے؟ سب سے بڑا قصور کیا؟ جی فرمائیے۔ میری نظر میں ایران کا سب سے بڑا قصور جو ہے، جس کو اسرائیل دیکھ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حماس خالصتاً ایک سنی تحریک ہے، حزب اللہ جو ہے ایک شیعہ تحریک ہے، اور پہلی باری اسلامک ہسٹری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ اور سنی ایک ہی آبجیکٹیو کے لیے کھٹے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کا کھٹا ہونا تو کسی طرح قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا ان لوگوں کو۔ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے واضح کیا ہے، کیونکہ جو عراق کی جنگ ہے یا جو ایران کا تصادم تھا، اس کے لیے مغربی طاقتوں نے بڑی محنت کی تھی، ان کے جو اسٹریٹجسٹ تھے کہ کسی طریقے سے جو سنی اور شیعہ لوگ ہیں ان کو ایک دوسرے سے متحد، ایک دوسرے کے قریب نہ آنے دیا جائے، ان کے درمیان اتحاد نہ ہو، اور جو فالٹ لائنز کا یہاں مطالعہ کیا گیا اور اس کے بعد ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ان کو لڑایا گیا ہے۔ عراق میں وہ جنگ اب بھی جاری ہے اور مشرق وسطیٰ کے دوسرے حصوں میں، اور اس کے بعد انقلاب ایران کے بعد ایران اور عرب ریاستوں کے درمیان ایک خلیج حائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ بات درست ہے، اور اس سے فائدہ جو اٹھا رہا ہے وہ اسرائیل فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو خود نظام، جو بین الاقوامی نظام اور بین الاقوامی قوانین امریکہ کے زیر قیادت وجود میں آئے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد، اس عمارت کو، اس قانون کے ڈھانچے کو ایک ایک اینٹ کر کے امریکہ اور اس کے جو دوسرے مغربی ممالک نے اپنے سامنے مسمار ہوتے دیکھا ہے، تو اور اسرائیل نے ان کو مسمار کیا ہے، اور جو چیزیں جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں ہالوکاسٹ کے لیے
لیجٹمیٹ تھی وہ اب جو ہے ان کو ارریلیونٹ قرار دیا جا رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا. اس وقت دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اسرائیل یہ برداشت نہیں کر رہا کہ ایران ایک جوہری طاقت بن جائے، اور اسی لیے وہ جو ہے امریکہ کو گھسیٹ رہا ہے اس جنگ میں. امریکہ بھی کوئی آمادہ نظر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس جنگ میں کود پڑے اور جنگ پھیل جائے، وسیع تر ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے اس میں پاکستان کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے قومی مفادات کا تحفظ کر سکیں. Inshallah. Bilal, I need to ask you a very simple question, because I understand and I appreciate that you must have been covering this war from the first go, and you are probably giving the news left, right and center. So a lot of news that you have withheld so far, you may think that you've already given. But for my audience, for our viewers, I mean, they may be fresh news. So could you tell us in detail the loss of infrastructure that has been caused by Iranians inside Israel, whether it is Jerusalem, Haifa, Tel Aviv or anywhere else, so that we can start, understanding, we can try and understand the extent of damage that has been caused in Israel. Yes, I got your point, and referring to your comment regarding the Palestinian people and Masood Saab as well, I would like to thank you for your special and kind comment about that. And we believe that our Pakistani brothers, they are also Palestinians, as you mentioned rightly. Alhamdulillah. We believe that إن هذه أمتكم أمة واحدة. As Almighty Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Quran that this is the ummah is one ummah. Yeah. But we are divided, due to Psycho-Speako, and divided due to, by the way, there was just a few days ago, there was an interview with this criminal prime minister of, which is called Israel. He mentioned that we spent decades to divide, especially the Arab countries and Muslim countries, and we will not allow again the Khilafat, Islamic Khilafat, to take place again, whatever the cost is. And from here we can understand, how they could control this area, and how they could control, the Palestine with the silence of the Arab countries and the other Muslim countries, because now they follow the rule which is saying divide and rule. So regarding your question, brother, let me say that Iran, in fact, has attacked, many sensitive places inside the occupied Palestine, which is called Israel. And including of that, they attacked many, you can say, mainly they focused about Tel Aviv, which is the capital of the occupiers. At the same time, they attacked, the very sensitive places like in Haifa, and power plants. They attacked military different sites inside Tel Aviv and different areas of Palestine. So I can say that they damaged more than 150 different places and important sites inside Israel. Out of that, this is the most important. Out of that, we have seen that thousands of Israeli people are rushing to the airports to flee out of Israel. And this was, you can say, the first time to see this number of thousands of people are, going even through the sea, not only through the airports, because due to the Iran attacks, now most of the Israeli airports are not operational. And the Israeli citizens were compelled, to flee through the sea. So this is one of the main, target reaction, regarding the Iranian attacks. Along with that, the Israeli citizens, we have seen, I don't know if you have seen or not, but the Israeli citizens were pleasing Iranian
government to stop the attacks. And this was the first time to see in the history that, as you know, the Israelis are arrogant, and they believe that they are the supreme. As you know, even in their belief that they believe that they are the supreme, and the rest of the humans are their servants. And this is the core, you can say, illness in their understanding, for this humanity. However, coming again to the same point, Iran attack has supported us very well. Okay. Because, Fair enough. I understand that. We have a few thousands of mujahideen, but we don't have a proper and That's true. conventional army. That's true. सकलैन बड़ी क्विकली 3 मिनट मेरे पास रह गए हैं, अगर आप 3 मिनट में अभी तक के होने वाली जंग को समराइज कर सकें अपने ख्यालात में। देखिए, जंग शुरू हुई 13 जून को और आज 8वां दिन है, एक हफ्ता हो चुका हुआ है। और इस दौरान पहला जो हमला इसराइल ने किया था वो बड़ा शॉक एंड ऑ वाला था, बड़ा आई वुड से डेवास्टेटिंग, तबाहकुन था। ईरान की फौजी क़यादत का सफाया कर दिया था, उनके एरोस्पेस का जो एक सिस्टम था जिसने मिसाइल चलाने थे, उनके सरबराह और उन सरबराह का स्टाफ सारा उन्होंने उड़ा दिया था। 8 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे और आज भी एक नवा न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा है। ये सारा पहले हल्ले में हो गया, जिसके बाद एक ऐसा होना चाहिए था जो इसराइल और अमेरिका तवक्को कर रहे थे कि ईरान में ये ऐसा शॉक लगेगा कि लोग एक बार हिल जाएंगे और जो रजीम के ख़िलाफ़ है वो सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन उसके बरक्स ये हुआ कि कुछ समझे कि 24 घंटों में से समझे कि 16, 17 या 15 घंटे ऐसे थे जब एक क्लूलेस रहे और सिर्फ चंद ड्रोन्स फेंके गए। उसके बाद फिर जिसको कहते हैं कि दोबारा राब्ते हुए, नेटवर्किंग हुई, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो फौरन प्लानिंग हुई और उस प्लानिंग के साथ फिर उन्होंने हल्के हल्के पहले वो मिसाइल मारे जिनको वो ये टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे कि इनको कहाँ कहाँ रोका जाएगा। तो इस तरह उन्होंने वो विंडोज़ निकालनी शुरू की कि कहाँ कहाँ हम मिसाइल फेंक सकेंगे। और शुरू में उन्होंने फेंके वो मिसाइल जो उनके 20 साल या 25 साल पुराने थे। अब उन्होंने अपने हाई एडवांस किस्म की जो टेक्नोलॉजी है उसके मिसाइल्स फेंकना शुरू किए हैं और जो जाके निशाने पे लग रहे हैं। अभी जिस तरह आपके साथी जो फरमा रहे थे फ़लस्तीनी हमारे भाई, तो वो तबाही अब फैला रहे हैं। तब इसराइल में मसला ये है कि उनके पास जो रेजिस्टेंस या उनका एयर डिफेंस था वो अब एग्जॉस्ट हो रहा है। और जो माहिरीन हैं दुनिया के वो ये कि बहुत कम उनके पास बचे हैं ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम के जो भी रॉकेट्स या मिसाइल्स हैं। तो अब वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। अमेरिका ने सप्लाईज तो मुहैया की हैं, लेकिन वो जिसको कहते हैं हालात काबू में नहीं आ रहे, तो वहाँ पे एक परेशानी बढ़ रही है, तबाही फैल ठीक है, रही परेशानी बढ़ रही है। सकलैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सरदार मसूद खान आपका और बिलाल अल-असतल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं आप सबको हज़रात को बताऊं कि जैसे हमें बिलाल साहब ने कि 150 से ज़्यादा साइट्स जो हैं इजराइल के अंदर हिट हुई हैं, हाइफा में, तल अवीव में, यरूशलेम में और शहरों में। और हो क्या रहा है, इनमें उन्होंने ऑयल रिफाइनरीज को उड़ाया, उन्होंने पावर सेक्टर को टारगेट किया, उनके एयरपोर्ट्स खासतौर बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है उसको नाकाबिल इस्तेमाल उसको बना दिया है कि इजरायली अब जो हैं वो बहरी जहाज़ों के ऊपर एस्केप करने पे मजबूर हो गए हैं। लेकिन नेतन्याहू ने अपने मुल्क में ये कर्फ्यू लगा दिया है या ECL पे पूरी कौम को डाल दिया है कि कोई भी इजराइल छोड़कर नहीं जा सकता, जाएगा तो बाहर जाके वावेला करेगा, रोना रोएगा कि वहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, और वहाँ के इमेजेस जो हैं वो बाहर आना शुरू होंगे। ईरान ने यकीनन बड़ी हेवी प्राइस पे की है इसकी और कर रहा है, लेकिन जो उसने इजराइल के साथ कर दिया है अभी तक 8वें दिन तक, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती और कोई दुनिया में ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी अमान में रखे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।